اردو کتابوں سے دوری کو کسی صورت کم کرنے اور اپنے حصے کا دیا جلانے کی خاطر ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ اس چینل پر اردو ادب اور دوسری لٹریچرز کی کتابوں کا اردو ترجمہ آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس دیے کے گرد پروانہ بن کر چکر لگاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی کتابوں کی اطلاع پا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔ آڈیو بکس پلیٹ فارم۔ پشو کی کہانی۔ یہ جو بنمانس ہوتے ہیں، ان کے رہن سہن کا طریقہ یہ ہے کہ درجنوں کی تعداد میں مل جل کر چھوٹے چھوٹے جتھوں کی شکل میں بسر رکھتے ہیں۔ ہر جتھے میں بنمانس انفرادی سطح پر پکی دوستیاں بھی بناتے ہیں۔ یہ مل کر شکار کرتے ہیں اور دشمن بنمانسوں، چیتوں اور لنگوروں کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر لڑائی بھی لڑتے ہیں۔ بنمانسوں کے یہاں پائے جانے والے سماجی ڈھانچے میں درجے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر جتھے کا ایک سردار ہوتا ہے جس کی خوب چلتی ہے۔ یہ سردار کوئی نر بنمانس ہی ہوتا ہے، اسے الفا نر کہتے ہیں، یا کہیے یہ جتھے کا سب سے تگڑا نر ہوتا ہے۔ جتھے کے دوسرے نر اور مادہ بنمانس اس تگڑے نر کے سامنے ہر وقت غصے سے گراتے رہتے ہیں۔ اس طرح بڑبڑا کر اور ناراضی کا اظہار کر کے وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بنمانس انسانوں کی طرح نہیں ہوتے جو اپنے بادشاہ یا مرشد کے سامنے نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ جھک کر اور گھٹنے ماتھے ٹیک کر تعظیم بجا لاتے ہوں اور بادشاہ یا مرشد کو اس کی حاکمیت جتاتے ہوں۔ بنمانسوں میں اس حاکم نر کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جتھے کے اندر سماجی مطابقت، اتحاد اور ہم آہنگی قائم رکھے۔ اگر جتھے کے دو بنمانس آپس میں لڑ پڑیں تو یہ نر بیچ میں پڑ کر تشدد کو روکتا ہے۔ بعض موقعوں پر فیاضی کا مظاہرہ کر کے کسی بنمانس کو زیادہ خوراک دلا کر مرعوب کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تاکہ جتھے کا مقصد پورا ہو، اور ہمیشہ ہی چھوٹے، کم ظرف یا کمزور بنمانسوں کو مادہ بنمانسوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے سے روک کر بھی رکھتا ہے۔ بنمانس کے کسی جتھے میں جب نر حاکمیت کے لیے لڑائی لڑتے ہیں تو وہ ایسا اکیلے، تن تنہا یا صرف اپنی جسمانی طاقت کے بلبوتے پر نہیں کرتے۔ وہ جتھے کے اندر ساتھی تلاش کرتے ہیں، نر اور مادہ دونوں طرح کے ساتھی، جس طرح بھی ممکن ہو، اور جتنی زیادہ تعداد میں حامی مل جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ جتھے کے اندر کسی بھی نر بنمانس کے لیے حمایت حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے محنت کے بلبوتے پر ہر روز دوسرے بنمانسوں کی خیر خبر لینی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ تعلق بنائے رکھنے کے لیے گہرا اور جگری ناطہ جوڑنا پڑتا ہے۔ بے تکلفی کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے۔ اپنے دوستوں کو ہر روز گلے لگا کر، چھو کر، چوم کر اور پچکار کر اور کسی نہ کسی طرح بخشش، عنایات اور خیر خواہی کا اظہار کر کے تعلق کو باور کرانا پڑتا ہے۔ وہ نر بنمانس جو جتھے کی حاکمیت کے خواہاں ہوں، ان کی مثال انسانوں میں سیاستدانوں کی طرح ہوتی ہے جو انتخابی مہم کے دوران حلقے میں جگہ جگہ جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ووٹروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، ان کے بچوں کو لاڈ کرتے پھرتے ہیں۔ بنمانسوں کے یہاں جتھے کی سرداری حاصل کرنے کے خواہاں نروں کا زیادہ تر وقت دوسرے بنمانسوں کے بچوں کو چومتے، چمکارتے اور ان کی پیٹھ سہلاتے ہی گزرتا ہے۔ ایک نر بنمانس جتھے کا سردار اس لیے نہیں بنتا کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، بلکہ اس کی اصل طاقت تو جتھے کی رہنمائی کرنے، تعلق استوار کرنے اور بنمانسوں کے بیچ اتحاد قائم رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بنمانسوں کے یہاں یہ اتحاد اور گٹھ جوڑ ہی ہوتے ہیں جو نہ صرف سرداری کا تعین بلکہ روزمرہ معاملات کو چلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے کسی بھی متحد جتھے کے رکن
بن ماس اپنا زیادہ تر وقت اکٹھا گزارتے ہیں، کھانا بانٹ کر کھاتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بن ماسوں کے جتھے کو برقرار رکھنے اور احسن طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ عددی لحاظ سے حد مقرر رہے۔ کسی بھی جتھے کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس میں شامل بن ماسوں کے بیچ اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جتھے میں شامل سارے بن ماس ایک دوسرے کو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہوں اور ان کے بیچ گہرا تعلق شرط ہے۔ مثال کے طور پر دو بن ماس جن کے بیچ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لڑائی اور تکرار یا ذاتی سطح پر قریبی دوستی اور جذباتی لگاؤ نہیں دیکھا، تو ان دونوں کے لیے یہ جاننا ناممکن ہوگا کہ آیا وہ ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا ایک دوسرے کی مدد کرنا ان کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے یا نہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلق واسطے کے بغیر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں سے برتر کون ہے۔ عام طور یعنی قدرتی طور پر بن ماسوں کے ایک مثالی جتھے میں زیادہ سے زیادہ 20 سے لے کر 50 بن ماس ہی ہوتے ہیں۔ جتھوں میں جیسے جیسے بن ماسوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، سماجی طور پر گروہ کمزور پڑتی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جتھا برقرار نہیں رہ پاتا اور اگلے جتھے میں سے بن ماسوں کا ایک نیا جتھا نکل آتا ہے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی جتھا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس میں شامل بن ماسوں کی تعداد 100 تک جا پہنچے۔ ایک جتھے میں شامل بن ماسوں کے بیچ تو اتفاق قائم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے کہ دو الگ جتھوں کے بیچ گٹھ جوڑ ہو جائے۔ بن ماسوں کے جتھے آپس میں کبھی اتحاد نہیں بناتے اور ان کے بیچ ہمیشہ ہی خوراک اور علاقے کے لیے لڑائی جاری رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے بن ماسوں کے جتھوں کے بیچ طویل لڑائیوں اور چپکلشوں کا پورا ریکارڈ جمع کر رکھا ہے۔ یہ لڑائیاں اور چپکلشیں برسوں چلتی رہتی ہیں، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بن ماسوں نے عداوت اور دشمنی میں دوسرے جتھوں کا انتہائی مہارت اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ ایک ایک کر کے پورے جتھے کا صفایا بھی کیا ہے۔ پتہ ہی چلا ہے کہ بن ماسوں کے یہاں بھی نسلی صفائی کا تصور پایا جاتا ہے۔ اوائل دور کے انسان بشمول قدیم آدمی کی سماجی زندگی میں بھی غالباً ایسے ہی نقوش حاوی رہے ہوں گے جیسے بن ماس، ویسے ہی انسانوں کے یہاں بھی سماجی جبلت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آباء نے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق اور دوستی پالی، پیشوائی کا نظام قائم کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شکار کیا اور لڑائیاں لڑیں۔ تاہم اس دور میں انسان بھی بن ماسوں کی ہی طرح چھوٹے گروہوں میں بٹ کر ایسا کر پاتا تھا۔ اوائل دور کے قدیم انسانوں کے یہاں بھی جب کوئی گروہ حد سے زیادہ بڑا ہو جاتا تو سماجی ترتیب اور نظام غیر مستحکم ہو جاتا اور نتیجتاً گروہ ٹوٹ جاتا۔ بھلے کوئی وادی کتنی ہی زرخیز کیوں نہ ہو، اس میں دستیاب وسائل زیادہ سے زیادہ 500 قدیم آدمیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہی کافی ہوتے تھے۔ ایسے حالات میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بہت سے اجنبی لوگ مل جل کر اکٹھے بسر کر پاتے۔ ان کے بیچ یہ کیسے طے ہوتا کہ رہنما کون ہوگا، کون کہاں اور کس حد تک شکار کر سکتا ہے، اور کون کس کے ساتھ ازدواج استوار کرے گا؟ یہ شعور اور آگاہی کی دین ہے کہ فضول گوئی اور گفتگو کا فن آیا، جس کے نتیجے میں آدمی کے لیے سماجی طور پر بڑے سے بڑا گروہ تشکیل دینا ممکن ہو گیا۔ لیکن گفت و شنید اور لاف گزافی کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ عمرانیات کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گپ شپ، باہمی تعلق اور لاگ گزافی پر مبنی گروہ میں قدرتی طور پر زیادہ سے زیادہ 150 افراد ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ قریبی بلکہ کہیے کہ ذاتی طور پر دوسرے لوگوں کو اچھی طرح جان پہچان سکے، ان کے ساتھ لگاؤ انس پال سکے۔ کوئی بھی آدمی 150 لوگوں سے زیادہ کے بارے سچی اور جھوٹی الغرض ہر طرح کی افواہیں جمع کر سکتا ہے
اور نہ ہی آگے پھیلا سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک آدمی آخر کسی کے بارے کب تک چغل خوری کرے گا؟ کس کس کی غیبت کرے گا؟ کتنوں کے بیچ لگائی بجھائی کر سکتا ہے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے سماجی تعلقات، نفسیات اور تنظیمی عضویت اسی جادوئی ہند سے یعنی 150 کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بلکہ خود پر ہی غور کریں تو پتہ چلے گا کہ 150 آدمیوں سے کم جہاں بھی ہوگا وہاں محلے داروں، دیہاتوں، کاروباریوں، سماجی حلقوں اور فوجی یونٹوں کے آپس میں خوب بنتی ہے۔ ان کی آپس میں اتنی زیادہ بنتی ہے کہ لوگ خوب شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں گہرے تعلق بن جاتے ہیں اور خوب غیبتیں ہوتی ہیں۔ چغل خوری میں مزہ آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کسی کو رسمی منصب کی کوئی حاجت محسوس نہیں ہوتی۔ لقب اور القاب، خطاب کوئی معنی نہیں رکھتے اور عام طور پر معمولی رسوم و رواجوں کے سوا کسی دوسرے قانون دستور کی موٹی موٹی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ آپس میں ہی مل بیٹھ کر معاملات طے کر سکتے ہیں۔ ایک فوجی پلاٹون کی مثال لے لیں جس میں 30-35 فوجی ہوتے ہیں۔ بھلے آپ ایک فوجی کمپنی کو دیکھ لیں جس میں زیادہ سے زیادہ 100 فوجی ہوتے ہیں۔ ایک فوجی پلاٹون یا کمپنی میں فوجی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں؟ ان کے بیچ گہرے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ اتنی بے تکلفی ہو جاتی ہے کہ ایک معزز سارجنٹ بھی اپنی کمپنی کا شاہ بن سکتا ہے۔ اس کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ کمیشنڈ افسران بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چھوٹا خاندانی کاروبار ہو تو اس کو چلانے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی چھوٹے سے کاروبار کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو یا اکاؤنٹنگ کا پورا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہو؟ سب سے عام کسی چھوٹے سے محلے یا گلی کی مثال لے لیں۔ 20-25 گھروں میں 50 یا 100 لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ اس گلی میں 2-4 بڑے بھی ہوتے ہیں جن کی سبھی عزت کرتے ہیں۔ گلی محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہیں مل بیٹھ کر حل نکال لیا جاتا ہے۔ کوئی عدالت نہیں لگتی، ایک دوسرے کی چغلیاں ہوتی ہیں، غیبت کی جاتی ہے اور مزے مزے کے حلوے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب بھی 150 کا ہنسا پار ہوتا ہے تو وہ کیا خوب کہا جاتا ہے، اب وہ بات نہیں رہتی۔ معاملات ایسے نہیں چل سکتے جیسے کسی فوجی پلاٹون، چھوٹے کاروبار یا گلی محلے میں چلا کرتے ہیں۔ آپ فوج میں ایک ڈویژن جس میں ہزاروں فوجی ہوتے ہیں ایک پلاٹون کی طرح نہیں چلا سکتے۔ چھوٹے خاندانی کاروباروں کو اس وقت شدید مشکلات اور گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کاروبار اس قدر پھیل جائے کہ باہر سے لوگوں کو بھاڑے پر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہو۔ ایسے کاروبار اگر خود کو دوبارہ سے ایجاد نہ کریں، اختراع پیدا نہ ہو تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آخر آدمی نے اس مشکل کا حل کیسے نکالا؟ اس دہلیز کو پار کیسے کیا؟ آدمی نے گلی محلے تو چھوڑ ہزاروں اور لاکھوں نفوس پر مشتمل شہر بھی بسا لیے۔ ایسی سلطنتیں قائم کیں جن میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ آباد ہیں۔ آج کی ایسی جدید ریاستیں ہیں جن میں 50 کروڑ بلکہ 2-1 میں تو ارب 1.5 ارب تک شہری ہیں۔ اس کا راز بھی غالباً فکشن کے ظہور کے ساتھ جڑا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اسی وقت کام کر سکتی ہے جب وہ مشترکہ طور پر ایک طرح کی ہی اسطوری داستانوں، قصوں اور مفروضوں اور تصورات پر یقین کر لیتی ہے۔ آپ بڑے پیمانے پر انسانی اشتراک اور باہمی تعاون کی کوئی بھی مثال لے لیں۔ ایک جدید ریاست، قرون وسطیٰ کا چرچ، بہت ہی پرانا شہر یا کوئی قدیم قبیلہ، ان سب کے جڑوں میں ایسی داستانوں، مفروضوں اور تصورات پر یقین ملے گا جو ان لوگوں کی اجتماعی سوچ اور خیال میں گویا گندھی ہوئی تھیں۔ چرچ کی جڑوں میں لوگوں کے باہمی مذہبی عقائد اور حکایات جمع ہیں۔ 2 ایسے کیتھولک عیسائی جن کے بیچ آج تک کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہو، وہ ایک دوسرے کو جاننا تو چھوڑو، انہوں نے اس سے قبل ایک دوسرے کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ بھی آن کی آن میں کسی صلیبی جنگ میں شانہ بشانہ لڑ کر
مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر جنگ نہ لڑ سکیں تو آنکھیں بند کر کے چندہ دے دیں گے، جس سے ہسپتال یا ایک نیا چرچ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عیسائی اس تصور پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں خدا انسانی جسم پتلے میں مجسم ہو گیا تھا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے خود کو صلیب پر چڑھا لیا تھا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی اس قربانی کا اپنی جان، مال اور وقت کے ذریعے لحاظ رکھیں۔ اسی طرح ریاستوں کی جڑوں میں قوم پرستی کی خیالی باتیں گھلی ہوتی ہیں۔ دو سرب باشندے جو سربیا کے دو مختلف کونوں میں بستے ہیں اور ایک دوسرے کو سرے سے جانتے تک نہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے، ان کی لڑائی لڑنے پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں دل و جان سے یقین رکھتے ہیں کہ سرب ایک قوم ہے۔ سربیا ان دونوں کا مشترکہ وطن ہے اور سرب جھنڈا اس دنیا کا سب سے برتر جھنڈا ہے۔ انصاف کے نظام کی جڑ میں قانون سے متعلق روایت کا ڈیرا ہے۔ دو وکیل جو خود بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، لیکن وہ دونوں مل کر ایک ایسے تیسرے اجنبی کی دفاع کے لیے کود پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں قانون، انصاف اور انسانی حقوق کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں۔ زیادہ تر انہیں اس کام کے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ سارے معاملات ان کہانیوں، قصوں، حکایات، تصورات اور مفروضوں سے باہر کچھ معنی نہیں رکھتے جو آدمی نے ایجاد کر کے ایک دوسرے کو سکھا، پڑھا اور ازبر کرا رکھے ہیں۔ لوگوں کی عام فہم کے تصورات سے باہر خداؤں، دیوتا، پیسے، انسانی حقوق، قوانین اور انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج کا جدید انسان یہ بات تو نہایت آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ قدیم اور اوائل دور کا انسان اپنے سماجی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے بھوت پریت اور ارواح میں یقین رکھتا تھا۔ وہ پورے چاند کی رات کھلے میدان میں آگ جلا جانور قربان کر کے خصوصی طور پر مل بیٹھا کرتا تھا۔ آج کا جدید انسان اس قدیم دور کی سماجی ترتیب کو تو نہایت خوب طریقے سے سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ آج جدید دور کے جدید اداروں، دستور اور رواج کی بنیاد بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کاروباری دنیا کی کارپوریشنوں کی مثال لے لیں۔ آج کے جدید دور کے کاروباری، سرمایہ دار اور وکلاء انتہائی طاقتور مداری ہیں۔ ان کاروباری حضرات، شاطر وکیلوں، سرمایہ داروں اور قدیم قبائلی شامن پادریوں کے بیچ فرق صرف یہ ہے کہ آج کے وکیل ان کے مقابلے میں زیادہ لمبی چھوڑتے ہیں اور بہت ہی بڑھ چڑھ کر عجیب و غریب قصے سناتے ہیں۔ اس زمن میں آپ جدید دور کی پشو کی کہانی سنیے، جو کہ بہترین اور مثالی ہے۔ آپ کو جرمنی کے غار سے ملنے والا انتہائی قدیم اور نادر نمونہ شیر نما آدمی تو یاد ہی ہوگا۔ جیسے تب ویسے ہی آج بھی شیر کی شبیہ جوں کی توں استعمال ہوتی ہے۔ آج کل یہ شبیہ پیرس سے لے کر سڈنی تک لاکھوں موٹر کاروں، ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر ایک نشان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ شیر کا یہ نشان پشو کمپنی کی بنائی ہوئی ہے۔ ہر گاڑی کی فرنٹ بونٹ پر انتہائی نفیس انداز میں سجا بجھا کر شان سے لگایا جاتا ہے۔ پشو یورپ میں گاڑیاں بنانے والی ایک بہت پرانی اور آج سب سے بڑی کمپنی ہے۔ پشو کمپنی کی ابتدا مشرقی فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹے خاندانی کاروبار کی صورت میں ہوئی تھی۔ یہ قصبہ اس غار سے صرف 300 کلومیٹر دور واقع ہے جہاں سے شیر نما آدمی کو مورتی دریافت ہوئی ہے۔ آج دنیا بھر میں پشو کمپنی کے ملازمین کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے، جن میں سے اکثریت ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ ان 2 لاکھ اجنبی افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اتنا مثالی ہے کہ صرف 2008 کے ایک برس میں پشو کمپنی نے قریباً 15 لاکھ گاڑیاں بنا کر بیچیں اور اس سے کمپنی کو حاصل ہونے والی آمدن کا تخمینہ 55 ارب یورو، 60 ارب امریکی ڈالر ہے۔ اب آپ سوچئے، پشو جیسی اتنی بڑی بلا اس کمپنی کا اپنا وجود کیا ہے؟
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشو کمپنی کی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی پھرتی نظر آتی ہیں، لیکن وہ تو ظاہر ہے گاڑیاں ہیں، کمپنی تو نہیں ہیں۔ پیشو کمپنی کی بنائی ہوئی ان ساری گاڑیوں کو دنیا بھر سے جمع کر کے کوڑیوں کے دام بیچ کر کسی کباڑی کی دکان پر ختم کر بھی دیں تو پھر بھی پیشو کمپنی تو ختم نہیں ہوگی۔ پیشو کمپنی بدستور نئی گاڑیاں بناتی رہے گی اور سالانہ رپورٹ جاری کرتی رہے گی۔ اس کمپنی میں کئی فیکٹریاں، مشینری، شو روم ہیں۔ اس کمپنی کے ہزاروں کی تعداد میں انجینئر، میکینک، اکاؤنٹنٹ، سیکریٹری اور نہ جانے کیا کیا لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی پیشو کمپنی تو نہیں کہلائی جا سکتی۔ پیشو کمپنی کی ایک فیکٹری صرف فیکٹری ہی رہے گی، پیشو کمپنی نہیں کہلائے گی۔ فرض کریں کسی آفت یا حادثے کے نتیجے میں پیشو کمپنی کے سارے ملازمین مر کھپ جاتے ہیں، فیکٹریاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں اور ایگزیکٹو دفاتر، شو روم اور سروس ایریاز زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی پیشو کمپنی کے لیے نہایت آسان ہے کہ وہ ادھار پیسہ لے کر نئے ملازمین بھرتی کر، نئی فیکٹریاں کھڑی کر کے نئی مشینری کے ساتھ دوبارہ گاڑیاں بنانا شروع کر دے۔ پیشو کمپنی کے مینیجر اور سرمایہ لگانے والے بھی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی پیشو کمپنی کی ساخت نہیں ہیں۔ یہ سارے مینیجر نہایت آسانی کے ساتھ معطل کیے جا سکتے ہیں اور اس کمپنی کے سارے شیئرز اور حصص خریدے اور بیچے بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی سرمایہ دار اس کمپنی میں حصص خرید بھی سکتا ہے اور جب چاہے بیچ بھی سکتا ہے۔ تو پھر یہ سوچنا بالکل جائز ہے کہ آخر یہ پیشو کمپنی شے کیا ہے۔ اس ساری کہانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیشو کمپنی ناقابل تسخیر اور کوئی غیر قانونی شے ہے۔ اگر آج کوئی جج اس کمپنی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ سنا دے تو فیکٹریاں تو چلتی رہیں گی، مزدور، اکاؤنٹنٹ، مینیجر اور شیئر ہولڈر اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن پیشو کمپنی آن کی آن میں غائب ہو جائے گی۔ سادہ الفاظ میں کہیے تو پیشو کمپنی کا اس مادی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پیشو کمپنی کیا واقعی حقیقت میں وجود رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیشو کمپنی ہماری اجتماعی تخیل کا صرف ایک واہمہ ہے۔ وکلاء حضرات اس واہمے کو قانونی مفروضہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی شے ہے جس کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوئی مادی چیز یا شے نہیں ہے، لیکن قانون کے روح سے بہرحال ایک وجود ہے۔ میری اور آپ کی طرح پیشو کمپنی بھی ایک جیتا جاگتا لیکن تصوراتی وجود ہے۔ اس پر بھی ہماری ہی طرح ان ملکوں کے قوانین لاگو ہوتے ہیں جہاں جہاں یہ کمپنیاں وجود رکھتی ہیں۔ پیشو کمپنی کے نام پر بینک اکاؤنٹ بھی کھل سکتے ہیں اور یہ کمپنی کسی بھی آدمی کی طرح جائیداد کی مالک بھی بن سکتی ہے۔ پیشو کمپنی ٹیکس بھی ادا کرتی ہے اور اس پر مقدمہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیشو کمپنی ایسا وجود ہے جس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کمپنی کے حصص رکھنے والے مالکان اور ملازمین کو نہیں بلکہ بذات خود پیشو کمپنی کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ پیشو کمپنی کی حقیقت قانونی ہیر پھیر کی ایک اختراع لمیٹڈ کمپنی سے متعلق ہے۔ یہ جو لمیٹڈ کمپنی کی اختراع ہے، اس کے پیچھے نوع انسانی کی ہوشیاری اور ذہانت کی معراج چھپی ہوئی ہے۔ آدمی ہزاروں سال انگنت برسوں تک ایسی اختراعات کے بغیر ہی جیتا چلا آیا ہے۔ ریکارڈ شدہ انسانی تاریخ کے تقریباً حصے میں یہی نظر آتا ہے کہ جائیداد کا مالک ہونے کے لیے گوشت پیوست سے بنے ہوش و حواس کے مالک آدمی کا وجود لازم ہے۔ اگر 13ویں صدی میں کوئی شخص ہتھ ریڑھیوں کی ورکشاپ بنا کر ریڑھیاں بیچنے کی دکان لگاتا تو وہ شخص ہی یہ کاروبار سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہتھ ریڑھی بکنے کے ایک ہفتے بعد ہی ٹوٹ جاتی تو غصے میں لال پیلا گاہک ناک بھویں چڑھا کر سیدھا اس شخص کے گریبان کو ہاتھ ڈال دیتا۔ اگر اس شخص نے 1000 سونے کے سکے ادھار لے کر یہ کاروبار شروع کیا تھا، فرض کریں یہ کاروبار ناکام ہو جاتا ہے تو اس شخص کو یہ ادھار اپنی ذاتی جائیداد جیسے گھر، گائے
اور زمین بیچ کر ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ شاید اس شخص کو اس ناکامی کا خمیازہ اپنے بچوں کو بھی غلامی میں بیچ کر ادا کرنا پڑ جاتا تھا۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ یہ ادھار چکانے میں ناکام رہتا تو لازم ہے اس کے قرض خواہ اس کو پکڑ کر مقامی قاضی کی عدالت میں لے جاتے، جہاں اس شخص کو قید کی سزا سنا دی جاتی۔ یہ شخص اس کاروبار سے متعلق ہر شے کا ذمہ دار قرار پاتا اور اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہ ہوتی۔ اگر آپ اس زمانے میں جی رہے ہوتے تو کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے 100 چھوڑ 1000 بار سوچتے۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ کاروبار کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی۔ لوگ نیا کاروبار شروع کرنے اور معاشی خطرات مول لینے سے ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے کون ایسا جھنجٹ پالے جس کا نتیجہ کنگالی اور مفلسی پر منتج ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اجتماعی طور پر لمیٹڈ کمپنیوں کے تصور بارے سوچنا شروع کیا۔ یہ خود مختار کمپنیوں کا تصور تھا، مراد ایسا تصور جو قانونی طور پر کسی بھی شخص کو ان کمپنیوں کو تشکیل دینے، سرمایہ کاری کرنے اور چلانے والے لوگوں سے آزادی فراہم کرتا تھا۔ پچھلی چند صدیوں میں لمیٹڈ کمپنیاں دنیا بھر کے معاشی میدان کا سب سے بڑا کردار بن کر ابھری ہیں۔ آج ہم ان لمیٹڈ کمپنیوں سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ سرے سے بھول چکے ہیں کہ یہ صرف ہمارے خیال اور تصور کا شاخسانہ ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ امریکہ میں لمیٹڈ کمپنی کو کارپوریشن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کارپوریشن کی اصطلاح نہایت عجیب رمز ہے۔ وہ یوں کہ کارپوریشن لاطینی زبان کے لفظ کارپس سے نکلا ہے۔ کارپس کی معنی جسم کے ہوتے ہیں اور کارپوریشن کے تصور میں واحد مادی جسم ہی ایسی شے ہے جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ اگرچہ کارپوریشن کوئی گوشت پیوست سے بنا جسم تو نہیں ہوتی، لیکن امریکہ کا قانونی نظام کارپوریشنوں کے ساتھ قانونی طور پر آدمیوں کی طرح ہی برتاؤ کرتا ہے، ایسے جیسے گوشت پیوست سے بنا جیتا جاگتا انسان ہو۔ 1896 میں بھی فرانس کا قانونی نظام کمپنی نامی ایسے ہی وجود پر یقین رکھتا تھا۔ تب ایک شخص تھا، اس کا نام آرمنڈ پیشو تھا۔ اسے اپنے والدین کی جانب سے دھات اور فلز کاری کی ایک چھوٹی سی ورکشاپ ترکے میں ملی تھی۔ اس ورکشاپ میں چھوٹے پیمانے پر سپرنگ، آریاں اور سائیکل بنائی جاتی تھیں۔ پیشو نے 1896 میں اپنے کاروبار کو وسیع دیتے ہوئے موٹر گاڑیاں بنانے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ ایک لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کروائی۔ اس نے کمپنی کا نام اپنے ہی خاندانی نام پر پیشو رجسٹر کرایا۔ یہ کمپنی قانونی طور پر پیشو اور اس کے خاندان سے الگ ایک خود مختار وجود تھی۔ اگر کوئی موٹر گاڑی چلتے چلتے میکینیکل وجوہات کی بنا پر رک جاتی تو خریدار آرمنڈ پیشو نہیں بلکہ پیشو کمپنی پر ہرجانے کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ پیشو کمپنی نے ورکشاپ میں توسیع اور شو روم بنانے کے لیے لاکھوں فرانسیسی فرانک کا قرض لیا، لیکن اگر یہ کمپنی دیوالیہ ہو جاتی تو آرمنڈ پیشو قرض خواہوں کو ایک پائی بھی واپس ادا کرنے کا حقدار نہیں تھا، کیونکہ قرضہ آرمنڈ پیشو نامی شخص نے نہیں بلکہ پیشو نامی کمپنی نے اٹھایا تھا۔ آرمنڈ پیشو 1915 میں بیمار پڑ کر انتقال کر گیا، لیکن پیشو کمپنی آج بھی زندہ ہے اور کلیشے تندرست اور اچھی صحت کی حامل ہے، یعنی خوب منافع کما رہی ہے۔ آرمنڈ پیشو نے پیشو کمپنی کی تخلیق کیسے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آرمنڈ پیشو نے پیشو کمپنی کو ایسے ہی پیدا کیا جیسے نوع انسانی کی تاریخ میں پادریوں نے خدا اور جادوگروں نے بھوت پریت اور بدروحوں کے تصور کو پیش کیا تھا۔ اس قدیم تصور کے تحت آج بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فرانسیسی عیسائی اتوار کے روز بلا ناغہ چرچ میں جمع ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھے ہوئے جسم کی شبیہ بناتے ہیں۔ کروڑوں لوگ آج بھی بھوت پریت اور آسیب پر یقین رکھتے ہوئے ہر روز کبھی دن اور کبھی رات میں ٹوٹکے کرتے ہیں۔
ان تصورات کے آج بھی قائم رہنے میں اصل ہاتھ ان قصوں، داستانوں اور حکایات کا ہے جو لوگ ایک دوسرے کو بار بار سناتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں کئی مسالک اور فرقے بھی ہیں۔ ہر فرقہ، مثال کے طور پر فرانس کے کیورے عیسائی فرقے کے پارش چرچ کے لیے یسوع مسیح کی زندگی سے متعلق وہ حکایت سب سے اہم اور قطعی تصور کی جاتی ہے جو کیتھولک چرچ نے سنا رکھی ہے۔ اس حکایت کی روح سے اگر کوئی کیتھولک پادری غسل کر کے پاک صاف ہو کر مقدس پوشاک پہن کر سچے دل اور پوری لگن کے ساتھ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر بالکل ٹھیک لہجے، تلفظ اور مخصوص انداز کے ساتھ درست الفاظ ادا کرے تو دنیا کی معمولی مادی چیزیں جیسے ڈبل روٹی اور شراب خدا کے اوتار کی صورت، گوشت اور پوست میں ڈھل جاتی ہیں۔ پادری با آواز بلند لاطینی زبان میں وہ الفاظ ادا کرتا ہے جس کے معنی ہیں یہ میرا جسم ہے، اور نٹ سے سامنے پڑی ڈبل روٹی اور شراب یسوع مسیح کے گوشت میں ڈھل جاتی ہے۔ اس پادری کو جب اس فرقے کے لاکھوں عیسائی دیکھتے ہیں کہ اس نے پاک صاف ہو کر باقاعدہ تیار ہو کر نہایت تندہی اور انہماک سے اس کارروائی پر عمل کیا ہے تو وہ ایسا پیش آتے ہیں کہ جیسے خدا سچ مچ حقیقت میں زمین پر اتر آیا ہے اور وہ اب اس مقدس ڈبل روٹی اور شراب میں سمو گیا ہے۔ پشو کمپنی کے معاملے میں اہم حکایت یا مفروضہ وہ تھا جو فرانس کے نظامی قانون نے واضح کر رکھا تھا۔ یہ قانون فرانس کی پارلیمان نے طے کیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پارلیمان مقدس ہوا کرتی ہے۔ فرانسیسی قوانین کے تحت اگر کوئی رجسٹرڈ وکیل تمام تر اصولوں اور قانونی پرتوں کا استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ انداز میں مسلمہ طریقے سے رائج فیس ادا کر کے اور جیسے کہ رواج ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ کالا کوٹ اور وگ سر پر ٹکائے عدالت کی رسمی کارروائی پر پورا اترتے ہوئے تمام تر حلف اور اقرار نامے خوش خط اور کاغذ کی اعلیٰ قسم یعنی ریاست کے جاری کردہ تصدیق شدہ اسٹامپ پیپر پر حرف بحرف لکھ اور کئی بار پڑھ اور پڑتال کر کے لائے۔ مندرجہ کے آخر میں جب اپنے موکل خود اپنے اور مجسٹریٹ کے دستخط ثبت کر کے پیش کرتا ہے تو جج کا ہتھوڑا میز پر گرتے ہی گھٹ سے ایک نئی کمپنی تشکیل پا جاتی ہے، یعنی کمپنی کے وجود میں جان پڑ جاتی ہے۔ 1896 میں جب آرمنڈ پشو نے ایک نئی کمپنی بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس سارے عمل کو پورا کرنے کے لیے ایک وکیل کی خدمات بھاڑے پر حاصل کی، جس نے مندرجہ بالا ساری رسوم پوری تندہی سے ادا کی۔ جب وکیل نے صحیح طریقے سے سارے شرائط پورے کر لیے تو فرانس کے لاکھوں شہری یکدم ہی ایسا برتاؤ کرنے لگے جیسے پشو کمپنی سچ مچ ایک زندہ اور جیتا جاگتا جی ہے، گویا یہ حقیقی وجود کی مالک کوئی ہستی ہے۔ لیکن افسانوی قصوں اور حکایات کو مؤثر طریقے کچھ ایسے بنا کر سنانا کہ لوگ یقین کریں، یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہانی سنانے کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اس پر یقین کرنے پر آمادہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخ کا تقریباً حصہ ایک ہی سوال کے گرد گھومتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو خداؤں، قوموں یا لمیٹڈ کمپنیوں پر یقین لانے کے لیے کیسے قائل کیا جائے۔ لیکن جب لوگ یقین لے آتے ہیں تو اس سے آدمی کو بے پناہ طاقت اور دسترس مل جاتی ہے، کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں اجنبی مل کر مشترکہ منزل کا نشان ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، صرف حقیقت میں پائی جانے والے چیزوں میں جیسے پہاڑوں، دریاؤں، درختوں اور شیروں کے بلبوتے پر ریاستیں تشکیل دینا، چرچ کے تصورات کھڑے کرنا یا قانونی نظام وضع کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، بلکہ کہیے یہ ناممکن تھا۔ سال ہا سال سے آدمی نے کہانیاں اور قصے گھڑنے، تصورات پالنے میں خوب ترقی کی ہے۔ اب ہم غیر معمولی طور پر انتہائی پیچیدہ اور جال در جال کہانی بن سکتے ہیں۔ کہانیوں اور حکایتوں کے تہ در تہ
اس جال میں پشو کا قصہ نہ صرف یہ کہ وجود رکھتا ہے بلکہ انتہائی طاقتور بھی ہے۔ لوگ ان قصوں، داستانوں، مفروضوں اور حکایات کی مدد سے جو کہانیوں کے جال بنتے ہیں، علمی حلقوں میں اسے فکشن، سماجی ترتیب یا سب سے بہتر نام تصوراتی حقیقت سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی بھی تصوراتی حقیقت جھوٹ نہیں ہوتی۔ جھوٹ تو یہ ہے کہ میں قصہ کچھ ایسے گڑھ لوں کہ میں نے آج صبح دریا کے کنارے ایک شیر دیکھا تھا، جبکہ اصل میں سچ یہ ہے کہ یہ میں جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہا ہوں، ورنہ دریا کے کنارے کوئی شیر وغیرہ نہیں تھا۔ جھوٹ بولنا کوئی اتنی اہم شے بھی نہیں ہے۔ ہرے بندر اور بن مانس بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہرے بندروں کو تحقیق کے دوران جھوٹ بولتے دیکھا جا چکا ہے۔ سائنسدانوں نے مشاہدے کے دوران دیکھا ہے کہ ایک ہرا بندر چیخا، محتاط رہو شیر ہے، حالانکہ اس وقت ارد گرد کوئی بھی شیر نہیں تھا۔ لیکن جھوٹے بندر کی اس قدر غلط بیانی اور جھوٹ موٹ چیخنے کا اسے فائدہ یہ ہوا کہ وہ بندر جن کے ہاتھ کچھ کیلے آ گئے تھے فوراً ہی ڈر کر درختوں پر چڑھ گئے، اور دروغ گو بندر کو کیلوں کی وافر مقدار میں سے چند اپنے لیے ہتھیانے کا نہایت آسان موقع مل گیا۔ جھوٹ کے برعکس تصوراتی حقیقت ایسی شے ہے جس میں کسی تصور، خیال یا سوچ پر سب کے سب افراد اجتماعی طور پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تک سب لوگ اس پر یقین دھرے رہتے ہیں، تصوراتی حقیقت دنیا میں اپنی اصل طاقت دکھاتی رہتی ہے۔ شیرنما آدمی کا مجسمہ ساز بھی دل و جان سے ایک شیرنما آدمی کی روح پر یقین رکھتا ہوگا۔ بعض فسونگروں اور نیم حکیموں کو چھوڑ کر باقی سبھی خداؤں اور بھوت پریت جن چڑیلوں میں پورا یقین رکھتے ہیں۔ سبھی لاکھ اور کروڑ پتی افراد پیسے اور لمیٹڈ کمپنیوں میں یقین رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ پر تحریک پر کام کرنے والا ہر شخص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انسانی حقوق کی وجودگی پر یقین رکھتا ہے۔ آپ خود بتائیں، 2011 عیسوی میں جب اقوام متحدہ نے لیبیا کی حکومت سے اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا تو اس میں جھوٹ کہاں تھا؟ حالانکہ اقوام متحدہ، لیبیا اور انسانی حقوق یہ تینوں ہمارے تخیل کی ایجاد ہیں، یہ ہماری تصوراتی حقیقت کا حصہ ہیں۔ جب سے شعور اور آگاہی پیدا ہوئی ہے تب سے آج تک آدمی اسی دوہری حقیقت میں بسر کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف تو واقعی اور معروضی حقیقت ہے جس میں دریاؤں، درختوں، پہاڑوں اور شیروں کا وجود ہے، اور دوسری جانب تصوراتی حقیقت پھیلی ہوئی ہے جس میں خداؤں، دیوتاؤں، ریاستوں اور کارپوریشنوں کا بسیرا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا گیا ہے، تصوراتی حقیقت معروضی حقیقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی چلی گئی ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ خود واقعی حقیقتوں جیسے دریاؤں، درختوں اور شیروں کی بقا تصوراتی حقیقتوں جیسے خداؤں، ریاستوں اور کارپوریشنوں کی محتاج ہے۔